اس کا مطلب ہے ان کے لوگ ان پہ قاری خلیل الرحمان پہ یقین کرتے ہیں، ہم امام اعظم امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی کے اصول اور ان کی تشریعات قرآن و سنت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی سورہ بقرہ میں واضح طور پر اللہ کے قرآن مجید میں یہ الفاظ موجود ہیں، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ، جو ماں اپنے بچے کو دودھ کی مکمل مدت دودھ پلانا چاہتی ہے تو اس کی مکمل مدت حولین کاملین پورے 2 سال ہے۔ اب مفتی صاحب سے پوچھو، فقہ حنفی کہتی ہے کہ 6 مہینے اضافی ہیں، 2.5 سال ہے۔ 2 سال کے بعد وہ اس کا دودھ پی نہیں سکتی، شریعت نے ایک حد مقرر کر دی، اور یہاں بھی وہ اجتہاد کر رہے ہیں اور وہ قرآن کے بالکل صریحاً خلاف ہے۔ ہم بھی مسلک دیوبند کے لوگ فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں۔ مدت رضاعت 2 سال، 2 سال کے بعد ایک دن بھی ہم الاؤ نہیں کرتے، اجازت نہیں دیتے کہ اگلے جیسی، اور قمری اعتبار سے 2 سال۔ تو 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے پھر آپ؟ جی 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے؟ نہیں لکھا، کہہ رہے لکھا ہے؟ نہیں تو 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے پھر آپ؟ جی 2.5 ماہ کیوں لکھا ہے؟ نہیں لکھا، کہہ رہے لکھا ہے؟ نہیں وہ تو مدت رضاعت نہیں، آپ کون سا اخبار پڑھ کے آتے ہیں 2.5 ماہ لکھا ہوا ہے؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں، یہی کہہ رہا ہوں کہ میں فقہ کی کل وہ عبارت ان کو لا کے دوں۔ تو وہ جن کے فقہ کی ہے ان پر بات کی جائے نا، ہمارے فقہ کی نہیں ہے تو یہاں پر بات ہو ہی نہیں رہی۔ فقہ حنفی کی، وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 میں شهرا۔ فقہ جعفری کی بات نہیں کر رہا، فقہ حنفی کی بات۔ فقہ جعفری میں 2 سال ہے بھائی، فقہ جعفری میں بالکل 2 سال ہے، اور فقہ جعفری میں آسانی ہے کہ جب یہ آیت آ گئی تو پھر تو 2-2.5 سال ہو ہی نہیں سکتی نا، آیت بالکل واضح ہے، حولین کاملین۔ کل آپ 2.5 سال لکھا ہوا لے کے آئے، میں حاضر، بس یہ میرے ذمہ۔ اگر کسی پھر آپ دیجیے گا۔ اگر کسی ناواقف آدمی نے 2.5 سال لکھ دیا، اگر کسی ناواقف آدمی نے 2.5 سال لکھ دیا تو یہ اس کی ناواقفیت پہ جائے گا، پورا فقہ ریپرزینٹ نہیں ہو رہا۔ فقہ ناواقف لوگوں نے نہیں ڈاکٹر اب صاحب، کل آئے گا نا، ڈاکٹر صاحب اس پہ یہ پوری اصولی بحث ہے۔ ڈاکٹر صاحب اپنا مفتی صاحب میرے خیال میں کیا یہ انشاءاللہ کل جس طرح یہ کہہ رہے ہیں نا، یہ وہ عبارت لے کے آئیں گے انشاءاللہ، اس پر گفتگو ہوگا۔ سب سے پہلے تو ذرا ایک مسئلہ ہے، اس کو ختم کر لیں، وہ 2.5 سال اور 2.5 سال، وہ 2.5 سال اور 30 مہینے۔ جی پہلے ذرا علامہ شبیر احمد عثمانی صاحب وہ فرماتے ہیں کہ امام صاحب جو 2.5 سال کا فتویٰ دیتے ہیں، آخر ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہوگی۔ موطا امام محمد ہے، اس کی جلد 2 ہے جی، اور دوسری جلد میں صفحہ 602 ہے۔ جی اس کے اندر فرماتے ہیں کان ابو حنیفہ رحمہ اللہ یحتاط بستۃ اشہر بعد الحولین، فرمایا کہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 6 مہینے کی احتیاط مزید دیا کرتے تھے 2 سالوں کے بعد۔ یہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص ہیں، جیسے امام ابو یوسف ہیں ایسے امام محمد ہے۔ اور تیسری بات یہ آج کوئی اور کچھ نہیں آگے، ہم مانتے ہیں امام صاحب نے 30 مہینے کا ہے، تو پھر یہ کس چیز کے والے دے آج اپنے لیے دے رہے ہم ہیں۔ مانتے ہیں؟ آج نہیں، دیکھو یہ آج مانے ہیں، نہیں دیکھیں یہ مانے نہیں، بڑے زوروں سے منوایا گیا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب میں اگرچہ ان کا اسٹیپ قریب ہوں کہ تھوڑی دیر سے آیا، تھوڑی دیر سے آیا، لیکن چونکہ قاری صاحب نے حوالہ ہمارے مسلک کے لوگوں کا دیا تو ظاہر بات ہے آپ کے خلاف آپ کی مسئلہ کر دے رہے ہیں۔ بات میری کرنی ہے، انہوں نے ہو گیا جی، میرے خیال میں ڈاکٹر صاحب اتنا تو وہ نہیں ہو رہا ہے۔ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، تیسرا حوالہ ہدایات جلد 1 صفحہ 217، اس میں بھی 30 مہینے کا ذکر ہے، یعنی 30 مہینے کا مطلب 2 سال میں 24 مہینے ہوتے ہیں، 6 مہینے اوپر ڈالیں گے تو 30 مہینے۔ ہدایات جلد 1 صفحہ 217، مختصر قدوری صفحہ 152، در مختار جلد 1 صفحہ 202، یعنی وہی عبارت جو وہی چل رہی، اور مبسوط امام سرخسی کی جلد 5 اور سرخسی کی اور جلد 5 صفحہ 136، بدائع و ثنائے جلد 4 صفحہ 6، اور شرح ہدایہ ہے العنایہ، اس کی جلد 3 ہے صفحہ 441۔ امام تفتزانی کو چھوڑ دو، انہوں نے بھی یہ کہا ہے۔ چلے اب ادھر آ جائیں، سارے یہی فتویٰ دے رہے ہیں۔ صحیح، چلے انہوں نے کتنی زیادتی کی ہے، اسی ہدایہ کی جنہوں نے حوالے دیے ان کی شروعات میں بڑا واضح طور پر لکھا ہے کہ امام صاحب کا قول یہی ہے، والفتوى علی قول الصاحبین، فتویٰ صاحبین کے قول کے اوپر ہے، تو
تو غیر یعنی فتویٰ کس پر ہے؟ 2 سال کے اوپر ہے. تو اب یہاں یہ فقہ کو، یہ ان کے مسائل کو سمجھنا ہر ایک کے نہیں، کوئی جا کر کتاب کھولے اور اس کو بات کو سمجھے. ان مسائل کی تنقید ہوتی ہے، اس کو دیکھنا پڑتا ہے کہ مسئلے کا، اس فقہ کے اس مسئلے کی حیثیت کیا ہے. تو اب گویا بات یہ کلیئر ہو گئی کہ فتویٰ صاحبین کے قول پر ہے، 2 سال ہی مدت رضاعت ہے. لیکن جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے وہ احتیاط کی وجہ سے، یعنی اس احتیاطاً ان کی یہ بات کہی گئی ہے، وگرنہ فتویٰ 2 سال پر ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت نے کہا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہم وہ نہیں کر رہے ہیں، ہم فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں. اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جو ہے یہ جملہ نہیں کہا، نہیں، میں نے یہ بات انہوں نے کہا، میں نے کہی کہ ہم فقہ حنفی کا دفاع نہیں کر رہے، فقہ حنفی کا دفاع کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کا دفاع نہیں کر رہے. اور یہی میں نے یہ بات بھی کہی کہ ہم امام ابو حنیفہ بس آپ نے تصدیق کر دی، آپ نے امام ابو حنیفہ کی وجہ سے تو ہے، تصدیق کر لی. اب آپ دیکھیے یہ ایسی ہستی کو انہوں نے، حالانکہ جو عزت اہل حدیث امام حنیفہ کی کرتے ہیں یہ نہیں کر رہے، ایسی ہستی کو انہوں نے امام بنایا جس سے آپ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں، جس سے جان چھوڑ. آپ عزت کرتے ہیں. ایک منٹ، جعفر منصور کی فقہ حنفی جو ہے، فقہ حنفی نام ہی ان کی طرف منسوب ہے، امام اعظم کی طرف. ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہی کی کنیت، اب نام ہی فقہ حنفی کا انہی سے منسوب ہے. فتوے مان رہے امام حنفی تو دین حنیف سے نکلا ہے بھائی. سنے تو صحیح، دین حنیف سے نہیں نکلا، ابو حنیفہ سے نکلا ہے. اچھا، اور اس کے بعد ابو حنیفہ دین حنیف پہ نہیں. اچھا، اور فتوے لے رہے ہیں امام محمد کے. فقہ محمدی کہو، کیوں نہیں کہتے؟ وہ تو پھر اہل حدیث بن جائیں گے اگر فقہ محمدی کہیں گے تو. فقہ محمدی کہو، فقہ یوسفی کہو، لیکن نام فقہ کا بڑے امام کے نام پر ہے اور فتوے اس کے مانے نہیں جا رہے. اور دوسری بات یہ کہ جب امام صاحب کے فتوے ہی نہیں ماننے تو تمہارے مقلد ہونے کا فائدہ کیا ہے؟